کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیرنٹنگ میٹرز کے ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، اولاد کا اچھا مستقبل سب کی آرزو ہے۔ اس کے لیے ایک اہم پہلو بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دینا ہے۔ مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے اہم پہلو کی نشاندہی کریں، اس کے ساتھ ساتھ جدید دور میں پیش آنے والے چیلنجز کے حل سے بھی آپ کو آگاہ کریں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں معزز مہمانان گرامی موجود ہیں۔ پہلے ان کا تعارف آپ کے ساتھ۔ میرے پروگرام کی پہلی شخصیت تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ ادارہ تعلیم و تحقیق میں سربراہ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جامعہ پنجاب لاہور میں۔ آپ ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری دوسری مہمان اس سیریز کی مستقل مہمان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل رہتی ہیں، شناسہ چہرہ ہے، آپ بارہا ان کو اس پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ۔ ڈاکٹر رفاقت صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ بچوں کی اخلاقی تربیت کس حد تک اہم کردار ادا کرتی ہے بچے کی شخصیت سازی میں؟ اچھا جی، انسان جو ہے وہ چونکہ ایک سماجی زندگی بسر کرتا ہے، اور انسان نے اپنے ہزاروں سالوں کے تجربات کے نتیجے میں کچھ سماجی معیارات طے کیے ہیں، اور ہر سماج کا یہ تقاضا ہے اور تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان معیارات کے مطابق اپنے کردار کا اظہار کریں، اور ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہوئے ان معیارات کو پیش نظر رکھیں۔ انہی معیارات کو ہم اخلاق کہتے ہیں، اور یہی ہماری اخلاقیات ہے۔ تو اس اعتبار سے بچے نے چونکہ مستقبل میں معاشرتی شہری بننا ہے، تو ہر معاشرہ اپنے اچھے، جس کو آپ اخلاق احسن کہتے ہیں، وہ سکھانے کے لیے معاشرہ بندوبست کرتا ہے تاکہ بچہ ان معاشرتی پیمانوں اور معیارات پر پورا اتر سکے۔ معاشرہ تبھی اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے جب معاشرے کے اندر بسنے والے افراد اخلاق کے پیمانوں کو پیش نظر رکھیں اور اخلاقی معیارات پر اپنے کردار کا اظہار کریں۔ صحیح۔ اگر اس سے کمتر ہوں گے تو پھر معاشرہ آہستہ آہستہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، اور بہت بگاڑ جو ہے وہ معاشرے کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے اخلاق کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور میں یہاں پر یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ رہا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر اسی اخلاق کے حوالے سے سیدنا عائشہ کا وہ معروف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہترین سماجی نمونہ اور ان نمونوں کو آگے منتقل کرنے کے لیے پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ تو اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلا آغاز اخلاقی تربیت کا جو ہوتا ہے وہ گھر سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، آپ سے سوال ہے میرا کہ بچے کی اخلاقی تربیت کے لیے والدین کو کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ابتدا گھر سے ہو رہی ہے، تربیت کا آغاز گھر سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پہ مجھے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنی اخروی کامیابی اور دائمی کامیابی کی طرف گامزن ہونا ہے، وہاں پر جن لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے، والدہ کی حیثیت سے، تو ان کی آبیاری کے لیے، ان کی تہذیب اور ان کی آرائش کے لیے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور ہر راعی سے اس کے بارے میں مسئولیت ہوگی کہ جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ان دونوں چیزوں کو، اس آیت مبارکہ کو اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے سامنے رکھیں،
تو میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان گھرانے کا جو شعار ہونا چاہیے، اس کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ اس کو وہ نظریہ، وہ فکر جو اس کو توحید، للہیت، اخلاص اور رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہا ہوں اس کا ایک یوم احتساب ہے، جس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے۔ تو والدین اگر اس نہج کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور اس تربیت کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ پہلے خود رول ماڈل ہوں گے ان کے لیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس اعلیٰ درجے کے اوپر ہو کہ وہ صدق، امانت، تمام اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو اور وہ کامیاب شہری بن سکے، کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچے کے اندر وہ چیزیں دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں جو شاید ان کے اندر شارٹ کمز ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر ان شارٹ کمز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو یہ چیزیں دے سکوں اور اس کو اس طرح سے ان اسکولوں میں پڑھا سکوں جن میں شاید میں نہیں جا سکا، ان اداروں میں بھیج سکوں جن اداروں میں نہیں جا سکا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میرا بچہ ڈاکٹر بن سکے، ٹھیک ہے، میں انجینئر نہیں بن سکا، میرا بچہ انجینئر بن سکے، تو یہ ایک مادی نقطہ نظر سے جہاں پر ہم ان چیزوں کے لیے متفکر رہتے ہیں بحیثیت والدین، وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ بچے کو ایک چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے ہم اس کے اوپر تڑپ اٹھتے ہیں، ہم اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس چیز کی بھی فکر کریں کہ اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے، جو ہماری اخروی اور دائمی زندگی ہے، اس اخروی اور دائمی زندگی کا کوئی خسارہ جو ہے وہ ہمیں یا ہماری اولاد کو نہ اٹھانا پڑے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو جہاں پہ والدین سے مسئولیت ہے وہ بھی، اور دوسری بات یہ کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں حصول اولاد کے لیے، اس میں ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کی ہے۔ اس میں جو دعا کی گئی کیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے کہ جب اولاد اعلیٰ اخلاق سے متصف ہوگی، وہ نیکی اور تقوی اور اچھائی کے کاموں کی رغبت اس کے اندر ہوگی، تو خود بخود والدین جو ہیں ان کو سکون، اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس اولاد کی وجہ سے ٹھنڈی رہیں گی۔ گھر کی ہم نے بات کر لی، ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک تو آپ ماشاءاللہ والد بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بچے کا جو پہلا رول ماڈل ہے، جو ہیرو ہے، اس کے سامنے جو ایک فگر سب سے پہلے اس کو نظر آتی ہے وہ والد کی شخصیت کے طور پر نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور چیز، بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے۔ بچے کی اخلاقی تربیت میں دونوں کو کیا کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ والد کے کردار کے حوالے سے آپ ہمیں بتا کریں۔ یہ جو سوال ہے نا کیا کرنا چاہیے، یقینی طور پہ اس کا ایک اصولی جواب جو ہے وہ قرآن دیتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہم دعوے اور ہماری تبلیغ اور ہماری انسٹرکشنز یہ زیادہ ہوتی ہیں اور عمل ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ والد ہی سب سے پہلا رول ماڈل ہوتا ہے، مگر بچہ والد کو آبزرو کر رہا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے، والد کو دیکھ رہا ہے۔ اب والد کا کردار ہمارے معاشرے کے اندر، والد پڑھا لکھا ہو، والد ان پڑھ ہو، والد دینی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو جسے عالم کہتے ہیں، وہ عالم ہو، سارے والد جو ہیں اپنے مزاج کے اعتبار سے قول و فعل کے تضاد سے بھرے ہوئے ابے ہیں۔ یہ جملہ سننا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر رفاقت کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بطور فادر کے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے۔ اس تضاد کے نتیجے میں ہماری نصیحت غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بچوں نے تو ہمیں دیکھ کر اپنے آپ کو، جو آپ نے رول ماڈل کا لفظ بولا تو اس نے تو وہ بننا تھا۔ اب میں 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ اگر سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی اس کو سمجھ سکے تو شاید زندگیوں کے اندر کوئی بہتری کی تدبیر ہو سکے۔ اب آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، شاید آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہو کہ ایک ابا جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، 3 اس کے بچے ہیں، ایک بچہ ماں نے گودی میں اٹھایا ہوا ہے، بیگم بھی اس نے پیچھے بٹھائی ہوئی ہے، 2 بچوں کو ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہے، موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ، اور سڑک پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب وہ باپ ایم اے پاس ہے،
وہ باپ ان پڑھ ہے، وہ باپ ٹیچر ہے، وہ باپ لمبی داڑھی والا کسی دینی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے. آپ کسی وقت سڑک پر کھڑے ہو کے ہمارے موٹر سائیکل چلانے کے کلچر کو دیکھ لیجئے. ٹینکی پہ 2 بچے بٹھا کے وہ جائے گا، نہ کسی اشارے کا خیال کرے گا، نہ لین کا خیال کرے گا، نہ لائن کا خیال کرے گا. حتیٰ کہ جب اشارہ بند ہوگا تو گاڑیوں میں سے اس کی بیگم کے گھٹنے جو ہیں وہ کسی گاڑی کو لگ رہے ہوں گے، لیکن گاڑیوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوتا سب سے آگے زیبرا کراسنگ پہ جا کے کھڑا ہوگا. تو جو بچہ اپنے باپ کو اتنا بے ترتیب بچپن سے دیکھ رہا ہے، اس باپ کو کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بچے کو نہ نظم و ضبط دے رہے ہیں، نہ اس کو دوسرے کا اکرام سکھا رہے ہیں. ہم ایک بیہیویئر کے اندر اس بچے کو پختہ کر دیتے ہیں کہ وہی بچہ بڑا ہو کے پھر ویلر بنتا ہے، موٹر سائیکل کو وہ 1 ویل پہ چلائے گا، زیادہ سپیڈ ہوگی اس کی، وہ ایکسیڈنٹس بھی وہی بچہ کرے گا، اس لیے کہ اس کے ابا نے عمل کے ذریعے اس کو جو سکھایا. گھروں کے اندر گفتگو آپ بھی سنتے ہیں، کسی بچے کی جاب کا معاملہ ہو تو گھر میں سفارش کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. جس سماج کے اندر ابا بچپن سے کہہ رہا ہو بجلی کا میٹر ٹھیک کروانا ہو تو وہ کسی محلے سے بندے کو تلاش کرتا ہے، اور بچہ سن رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میرا ابا ڈپینڈنٹ ہے باقی سارے معاملات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین اپنے اس مضبوط کردار کے خود مالک نہیں ہیں. آج کا والد جس کے نتیجے میں بچہ اس اخلاق کا مالک ہو. بچہ اپنے ابا کے 100 جھوٹ بچپن سے دیکھ رہا ہے، 100 جھوٹ اپنے محلے کے مولوی صاحب کے دیکھ رہا ہے. تو پھر اگر ہم اس سے کہیں کہ وہ سچ کا دامن تھام لے گا تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ نہیں تھامے گا. 100 خرابیاں اس کو اپنے استاد میں نظر آ رہی ہیں، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اور اسکول کے اندر. تو یہ کہیں کہ استاد کی اچھی تبلیغ اور اچھی گفتگو اس پر اثر کر رہی ہوگی، نہیں. بیسک اصول جو قرآن نے دیا ہے کہ وہ مت کہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں. تو اگر والد کردار کا پیکر ہوگا تو یقینی طور پہ اولاد کے اندر بھی وہی خوبیاں اجاگر ہوں گی. اور اگر والدین مصنوعی کردار کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور گفتگو اچھی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقینی طور پہ بچے کے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوں. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، باپ کے کردار پر روشنی کافی حد تک ڈال دی گئی ڈاکٹر رفاقت صاحب کی گفتگو سے. میں چاہوں گی کہ آپ ماں کے کردار کے حوالے سے بات کریں کہ بچوں کی اخلاقیات بہتر بنانے کے لیے کن اصولوں پر ایک ماں کو عمل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جن پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی محترمہ سلمیٰ صاحبہ، کہ ہم قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں، بحیثیت مجموعی شکار ہیں. تو بچہ جو ہے وہ بیسٹ آبزرور ہے. وہ جو اس کا انٹریکشن ہے گھر کے افراد کے ساتھ، بطور خاص چونکہ والدہ کے ساتھ اس کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے، والد کے ساتھ بھی اگرچہ گزرتا ہے، لیکن جو بیرون خانہ سرگرمیاں ہیں والد کی، اس کی جاب کی وجہ سے، اس کے کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے، تو وہ کم انٹریکٹ ہوتا ہے باپ کی طرف. وہاں پہ ماں جو ہے اس کا بیہیویئر، اس کی زبان، اس کا انداز، اطوار بچے کے اندر خود بخود ہی آبزرو کرتے ہوئے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بالواسطہ ٹریننگ کا بھی ایک سچویشن ہے اور ایک بلا واسطہ ٹریننگ ہے. تو یہ جو بچہ اس آبزرو کر کے جو سیکھ رہا ہے، جو سلیقہ سیکھ رہا ہے، جو نشست و برخاست جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں ایٹیکیٹس، تو وہ جو سیکھ رہا ہے وہ ہمیں شاید سکھانے جو ہیں اتنے نہیں پڑتے جتنا بچہ جو ہے وہ گھر کے ماحول سے سیکھ رہا ہے، والدہ کی گفتگو کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے، والدہ کے عمل کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے. تو اس میں ماں کا جو کردار ہے وہ ہمہ جہت ہے، یعنی وہ کردار کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کو اپنے بچوں کی ضروریات جو ہیں، جسمانی ضروریات، اس کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کی جو اخلاقی ضرورت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اب وہاں پہ اگر والدہ جو ہے وہ اپنی زبان میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہی تو بچے کے الفاظ میں بھی جو ہے اسی طرح کا چناؤ جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ کو جو ایشوز آتے ہیں، جب ہم اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی طرف جاتے ہیں تو ان سے جب آپ فائنڈنگز لیتے ہیں تو ان فائنڈنگز کے پیچھے لازماً ایسی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے زج کیا گیا، یا والدہ خود تو یہ کرتی ہیں، تضاد کا شکار ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا والد کا رویہ اس طرح سے ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح بننے کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو فائنڈنگز اس طرح کے معاملات میں ہمیں سامنے آتی ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول کچھ ہے
اور ہماری ڈیمانڈ اپنے بچے سے جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو اگر گھر میں ماں جو ہے وہ جھگڑا کرنے والی ہے, وہ رشتوں کی اہمیت کو نہیں جانچنے والی, یا وہ اپنی ساس یا اپنی نند یا گھر کے دیگر خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک نہیں ہے, یا اپنے شوہر کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی, تو خود بخود ہی وہ چیزیں جو ہیں وہ بچیوں کے اندر ٹرانسفر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے پہلے ایک جملہ بولا کرتے تھے ہمارے بڑے کہ جی اگر کسی کے گھر رشتہ لینے جانا ہے تو اس بچی کی نانی یا والدہ جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو کافی ہوگا کہ وہ بچی کے اندر کون سے جو ہے وہ تربیتی عناصر موجود ہیں یا اس کا اخلاق کیسا ہے. تو آج ہم لوگ باقی تمام چیزیں آؤٹ لک دیکھتے ہیں اور جس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ ہے. محترم ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد تربیت کے حوالے سے اسلامی اصول و ضوابط کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد, تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد, تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاقی تربیت کے حوالے سے اسلامی اصول و ضوابط کے بارے میں بات چیت کریں گے. ڈاکٹر رفاقت صاحب, آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے بچے کی شخصیت سازی اور بہترین کردار میں سب سے اہم ترین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, میرا خیال ہے یہی سب سے بہترین مقصد ہے کہ جو آپ نے بیان کر دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو مطلوب انسان ہے اور کسی سماج کی جو مطلوبہ صلاحیتیں ہیں کسی فرد سے, اگر ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کے مطابق کسی کی تربیت کر کے اس کو اس لائق بنا دیتے ہیں, تو یقینی طور پہ یہی سب سے بڑا مقصد ہے. ہمارے ہاں میرے ذہن میں تو اس سے پہلے کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ گفتگو کیوں کرنا پڑتی ہے. کیا ایک اسلامی اور مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ سر یہی تو جدید دور کے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. یہ جدید دور کہ یہ دور کو بھی ہم جدید کہتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا واقعی دور جدید ہوا ہے یا ہمارے کردار کی کوئی پستی ہوئی ہے. دور تو جیسا میں نے کہیں پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ انسان کی جبلت, انسان کی فطرت, انسان کی ساخت, انسان کا دماغ پچھلے جب سے اس کی تخلیق ہے ویسا ہی ہے. بنیادی طور پہ انسان کے کردار کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اندر کہیں تنزلی آئی ہے. جسے آپ ترقی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ترقی نہ ہو, ہمارا فکری مغالطہ ہو اور وہ تنزلی کی طرف کا سفر ہو, لیکن یہ تو چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے اس لیے آج ہم اس پر بات نہیں کرتے. بنیادی طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام, تو اسلام سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ جو قیامت تک کے لیے انسانوں کو نصیب ہوا, اور آپ سے خوبصورت ذات اور آپ سے خوبصورت شخصیت اور آپ سے خوبصورت کردار نہ روئے زمین نے اس سے پہلے دیکھا اور نہ قیامت تک کسی کو دیکھے. بے شک, بے شک. تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مسلمان شخصیت کی نہیں بات بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ جتنی کسی ذات میں زیادہ ہوں گی اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ وہ انسان خوبصورت ہوگا اور اتنا ہی وہ انسان کامل ہوگا. تو اس کا اگر آپ دیکھ لیجئے, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, مکے کے شہری کے طور پر آپ کی زندگی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے وعدہ کے پکا تھے, کس طرح سے وہ لوگوں کی امانتوں کا تحفظ کرنے والے تھے, کس طرح سے وہ صداقت کے پیکر تھے, کس طرح سے وہ تجارت کے اصولوں کو وہاں پر عمل میں لاتے تھے, کس طرح سے وہ جرگوں میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے. اور اس کا مطلب ہے وہ اتنے ایماندار ہوں گے کہ سب لوگ ان پر اعتبار کر رہے تھے. تو یہ وہ اوصاف ہیں جو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. مطلب یہ کہ وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تھے وہی بچے کے اندر اور ایک مسلمان کے اندر ہم نے پیدا کرنے. جب ہم لفظ بار بار بچہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے
شہری جو مستقبل میں ایک ذمہ دار بالغ کے طور پر معاشرتی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوگا. مختلف کرداروں میں. آج کا نیچرل ہے وہ ہر کردار اصل میں ایک ہی شخصیت کا کردار ہے بالکل. کہ ایک ہی وقت میں اسی بچے نے باپ بھی بننا ہے, اس نے ایک پروفیشنل بھی بننا ہے, اس نے ایک دوست بھی بننا ہے, اس نے معاشرے کا مفید شہری بھی بننا ہے. تو اسی شخصیت کو ہم نے اس طرح سے تعمیر کرنی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوصاف ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ان اوصاف کو منتقل کیا صحابہ کرام میں, اور پھر آپ کی اولاد میں وہ منتقل ہوئے. تو اس طرح سے وہ نسل در نسل جو ہے آج ہم تک پہنچے ہیں. بالکل. ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ, اگر ہم بچے کی بات کریں, ہم نے اخلاق کے حوالے سے بات کر لی, لیکن اب کیونکہ بچہ تو ایک بچہ ہے, غلطی کرنا اس کی فطرت میں بھی شامل ہے, شرارت بھی وہ کرے گا, تو کیا اخلاقی تربیت بچے کو شرارتوں سے روک دیتی ہے؟ اس میں مس سلمہ تربیت کا طریقہ کار جو ہے یا اسٹریٹجی جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ضرور ہوگی, لیکن مقصد جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے سے غافل نہیں رہے گا. اور وہ مقصد کیا ہے کہ ایک بہترین مسلمان بنانا یا ایک بہترین شہری بنانا. تو بحیثیت مسلمان ہمارا سب سے پہلا گول جو ہے وہ کیا ہے کہ بچے کو بہترین مسلمان جو ہے وہ بنائیں. تو خود بخود ہی جب ایک بہترین مسلمان ہوگا تو بہترین شہری کے روپ میں بھی وہ سامنے ہمارے آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے اخلاق کے حوالے سے, میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں گی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں, اور آیت مبارکہ ہے کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض, کہ جو جتنی چیز نفعور ہوگی وہی زمین کے اوپر, زمین کی سطح پر وہ برقرار رہے گی. آج بحیثیت مجموعی ہم جتنی مرضی مادی ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں, لیکن جس چیز کی تنزلی ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے وہ اخلاق ہے. اور قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی مادیات کی بنیاد کے اوپر ترقی یافتہ نہیں کہلاتی جبکہ ان کے اخلاق ہی زوال پذیر ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی ساز و سامان تو بہت سارے ہیں, لیکن جو اخلاق عالیہ ہیں ان سے ہم خود بھی جو ہے وہ بہرور نہیں ہیں, اور آگے ہماری آنے والی نسل کے اندر بھی یہی سکم یا یہی کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں ان کی جسمانی نشو و نما, جسمانی فکر, ان کی مادی ترقی, ان کے کیریئر کی کامیابی کی تو فکر ہے, لیکن ان کے اخلاق کس نہج پہ جا رہے ہیں وہ اس طرف سے ہم غافل ہیں, ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اچھا, اب وجہ کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان کا فکر آخرت جو ہے وہ جس قدر مضبوط ہوگا اس کا ہر عمل اس کے تابع ہوتا چلا جائے گا, کہ اس سے یہ پتہ ہوگا کہ بھئی مجھے دیکھنے والا, آبزرو کرنے والا اگر میرا باپ یا میری ماں میرے گرد و نواح میں نہیں بھی ہے تو ایک سب سے بڑی ذات ہے جو مجھے ہر لمحہ دیکھ رہی ہے, اور مجھے اس کے سامنے جواب دہ جو ہے وہ ہونا ہے. اب اگر ہم اسی چیز کو ریلیٹ کریں کہ اگر ہم بچے کا احتساب کرتے ہیں, اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی ہمارے لیے جو اسوہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, کیونکہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں سے یہ چیز ہے نا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ اصل میں وہ تربیت ہے کہ جس کو دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث کیا گیا, اس دنیا میں بھیجا گیا. اور تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد جو ہے ان کی آپ کور ٹیچنگز ان کی کتابوں میں پڑھیں, احکام عشرہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے, تو وہ بھی اخلاقی تربیت ہے. لیکن وہ اخلاقی تربیت سے پہلے جس چیز سے آغاز ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ رب تعالیٰ کی توحید ہے, اس کی وحدانیت ہے. تو جتنا اللہ کی ذات کا شعور اور آخرت کی فکر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو اتنی ہی ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی کہ ہم اپنے بچے کا احتساب بھی کر سکیں گے یا اس کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی سکیں گے. آج ہمارا بچے کے پاس کوئی چیز اسکول میں سے وہ لے آتا ہے کسی دوسرے بچے کی اٹھا کر, تو ہم ماں باپ جو ہیں اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں اپنے بچے سے کہ بھئی یہ آپ کے پاس پینسل باکس کہاں سے آ گیا, آپ کے پاس یہ پین کہاں سے آ گیا. اور بچہ جو جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے گفٹ دے دیا, ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی گفٹ دے دیا. ہم کبھی اسکول جا کے یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے نے وہ چیز چرائی ہو.
ہم اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرنے لگ پڑتے ہیں، جو بچہ جھوٹ کہے گا ہم کہہ دیں گے، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تمام چیزیں دے کر احتساب کی بات جہاں پہ ہے وہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، آپ کون ہوتے ہیں میرے منہ پہ اس طرح سے لگا دینے والے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے ہلکا سا کسی کا کان بھی کھینچ دیتے ہیں، کسی کی گال پہ بھی تھپکی لگا دیتے ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ ایک محبت کا احساس ہوتا ہے وہاں پہ قربت ملتی ہے، اور پھر انسان کو ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرا حریص ہے، اس کو سب سے زیادہ یہ چیز توجہ دلانے والی کہ میں آپ کی وجہ سے آنر فیل کروں گا اگر آپ اچھا کریں گے۔ اگر ہم بچے کو یہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کی بھی انسلٹ ہوئی ہے، ہمیں بھی کسی کے سامنے سر نیچا کرنا پڑا ہے، لیکن اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا، آپ کی پوزیشن ہوگی، آپ اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہوں گے تو آپ کے والدین کے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہوگا۔ تو وہاں پہ تھوڑی سی حکمت عملی آج کے دور میں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ سر میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ اگر بچہ غلطی کرتا ہے جھوٹ میں یا ویسے ہی شرارت کے انداز میں یا سیریس ہو کر، تو سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ شرارت جو ہے نا، یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں شریر اور شرارت، یہ بچے کی ایک فطری کیفیت کا نام ہے، اور جو فطری کیفیات ہوتی ہیں کسی بھی ایکسٹرنل یا کسی خارجی دباؤ کے نتیجے میں ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ والدین کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ اگر شرارتی ہے تو مجھے اس کی شرارتوں کو روکنا ہے۔ بنیادی طور پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں یا تحقیقات ہوئی ہیں، اس سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کسی شخص کو جتنی روک ٹوک زیادہ ہوتی ہے، جتنا اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کیجیے اور یہ نہ کیجیے اور نہ کیجیے، اتنی ہی اس کے اندر ان کاموں کو کرنے کی بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کا جذبہ اور جواں ہوتا ہے کہ میں نے اسی کام کو کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے چونکہ پوچھا کہ ہماری تدبیر کیا ہونی چاہیے، تو تدبیر کے اندر نصیحت نہیں ہے، تدبیر کے اندر بچے کو ماحول کا مہیا کرنا ہے، صحیح، کہ وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو نہیں کرنی چاہیے، بچے کو اس کے ساتھ ایکسپوز ہی مت کیجیے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر 2 سال کا بچہ، آپ پھل یا چھری آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی اور وہ آ کے اس کو اٹھا رہا ہے اور ماں اس کے ہاتھ سے چھینتی کہ یہ چھری نہ پکڑے، اس سے زخم آ جائے گا، تو اس چھری کو کھینچنے کی بجائے وہ چھری بچے کی پہنچ سے دور رکھے۔ اچھا، بچہ آ کے ٹیشو پیپر کو نکالتا ہے، ماں چھین کے ڈبہ جو ہے وہ پرے یا رول پرے رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ رویہ نامناسب ہے۔ اس کی بجائے رول بچے تک ایکسپوز ہی نہ ہونے دیجیے، تاکہ بچہ جو کرے اس کے نتیجے میں وہ اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے، اور جب اس کو کسی کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو پھر اس کی شخصیت اس کے نتیجے میں مجروح ہوتی ہے۔ اگرچہ اس وقت نہ ماں کو پتہ چل رہا ہے، نہ ابا کو چل رہا ہے، نہ اس بچے کو پتہ چل رہا ہے، لیکن شخصیت کے اندر وہ تعمیر کی جو اینٹیں ہیں وہ تو ہر روز اور ہر سانس کے ساتھ لگ رہی ہیں۔ تو اس لیے میری نظر میں سب سے اچھی تدبیر یہ ہے کہ آپ گھر کے ماحول سے لے کے اسکول کے ماحول تک، اور اسکول کے ماحول سے لے کے گلی محلے کے ماحول کو اس طرح کا سازگار بنائیے کہ جہاں بچہ وہی کرے اور اس کو وہی کرنے کا موقع ملے جو والدین گھر میں چاہتے ہیں اور جو سماج معاشرے میں چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ماحول کو اتنا خوبصورت بنا لیجئے کہ وہاں پر بچے کے لیے کسی برائی کو اختیار کرنا یا کسی کمزوری کو اختیار کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہ رہے، اور وہ ہمیشہ اچھائی کو جو ہے نا وہ اختیار کرنے والا بن جائے۔ صحیح۔ تو میں تو یہ تجویز کروں گا کہ گھروں کے اندر وہ ماحول۔ سر آپ نے ماحول کو اچھا بنانے کی بات کی کہ ماحول کو اس طرح سے بنایا جائے کہ بچہ ان اچھی چیزوں کو خود ہی اختیار کرنا شروع کر دے۔ اس حوالے سے کچھ مفید ٹپس آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ ہاں، یقینی طور پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، ہر دن دوسرے دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل، ایک قدیم فارسی کا ایک محاورہ ہوتا تھا، ہم بچپن میں بولا کرتے تھے، اب تو فارسی بھی ختم ہوگی، کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج، کہ جب کوئی معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو آسمان تک وہ دیوار جائے گی تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی۔ بچے کی جب ابتدائی اس کی شیر خارگی کے جو 2 سال ہیں
اور بہت سے ماہرین نے کہا ہے کہ بچہ اپنی شخصیت کی تکمیل 5 سالوں میں کر لیتا ہے، اور بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ 5 سالوں تک بن جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ زندگی پوری انسان سیکھتا رہتا ہے، مگر بچپن کی زندگی سب سے ریپڈ لرننگ ہوتی ہے۔ بے شک۔ یاد رکھیے جتنا ہم 7 سال کی عمر میں سیکھ لیتے ہیں اتنا باقی کی پوری زندگی نہیں سیکھتے۔ آپ ایم اے کرنے تک اتنا اپنا ذخیرہ الفاظ اور تصورات سازی نہیں کرتی جتنا ہم 7 سال کی عمر تک کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو والدین کے لیے جو آپ نے ٹپس کی بات کی ہے تو 2 باتیں بنیادی ہیں۔ ایک میں نے پہلے کہہ دی تھی کہ بچوں کو ایسا ماحول دیجیے کہ جس کے اندر اس کے لیے کمزوری کو اختیار کرنا مشکل ہو، اور طاقت والے عمل کرنا یا نیک اور صالح اعمال کرنا یا اخلاقی اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو، اور وہ اس پر کانفیڈنس فیل کرے۔ دوسرا جو آج بہت بڑی کمی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بڑی شخصیات گزری ہیں ان کے بچپن کو ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں لاتے۔ صحیح۔ اس پر لٹریچر بھی کم لکھا گیا ہے کہ بچے کیسے تھے جو عظیم لوگ ہوئے، جو دنیا کے لیے رول ماڈل بنے، وہ طالب علم کے طور پہ کیسے تھے اور وہ بچے کیسے تھے۔ اگر ان کی کہانیاں آج اگر ماں اور باپ کو سنانے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی آڈیو ریکارڈنگز، اس کی ویڈیو ریکارڈنگز، تو وہ واقعات، تو بچے تطبیق کی اہلیت بھی بہت اچھی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کو واقعات اور کہانیاں جو عظیم لوگوں کا بچپن تھا اس کے ساتھ بھی ہم زندگی کو ریلیٹ کر کے تو ان کے اخلاق کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ نے ابھی بات کی تھی ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ ایک اہم چیز نصیحت بھی کی جاتی ہے بچوں کو۔ نصیحت کرنے کے حوالے سے بہترین انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، یہ بات چونکہ بار بار بچہ زیر بحث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بچے سے پہلے والدین زیر بحث آنے چاہیے، اس لیے کہ تربیت کرنے والا مربی ہے، اور جس کی تربیت ہو رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہر ایک کا فوکس وہی ہوتا ہے۔ میری نظر میں جو میں نے طالب علم کے طور پہ اور معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ اور خود بھی ایک والد کے طور پہ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میری کمزوریاں ہی میرے بچے کو منتقل ہوئی ہیں، اور میری اسٹرینتھ اور میری طاقت ہی میرے بچے کو منتقل ہوئی ہے۔ جیسا میں تھا، جیسی میں نے کوشش کی، ویسا گھروں کے اندر ماحول اور بچے ویسا بن گئے ہیں۔ تو جہاں نہیں ہو رہا تو نصیحت کے حوالے سے جو میرے اپنے تجربات ہیں بڑے دلچسپ ہیں۔ مثلا بچپن میں جب بچے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں، تو میرے بچوں کو مجھ سے یہ شکوہ رہا ہے، وہ مجھے کہتے تھے ابو جی آپ کسی دوسرے کو کچھ کہتے ہی نہیں۔ اچھا، میں ان سر، کے یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ میں ان کے سامنے سن لیتا تھا، اور اس کے سامنے میں نے کبھی دوسرے بہن بھائی کو فوری طور پہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، چونکہ نصیحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی کو اتنا اعتماد دیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں، میں آپ کو انسلٹ کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو گرانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میری یہ عادت رہی اپنے گھر کے اندر کہ میں سنتا تھا بہن کی، بھائی کی، اور میں اس وقت خاموش رہتا تھا۔ شکایت کرنے والے کو کہتا تھا اچھا میں بات کروں گا، اور اس وقت میں نہیں کرتا تھا، اور ایک آدھ دن گزر جانے کے بعد میں نے اس بچے کو بلانا ہے اور اکیلے میں ان سے وہ بات کرنی۔ تو ایک تو میری نظر میں یہ اچھی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت مبارکہ تھی کہ آپ نے کسی کو کسی دوسرے کے سامنے توجہ نہیں دلائی، ہمیشہ تنہائی میں بلا کے توجہ دلائی، اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو آئینے کا مطلب یہ ہے
کہ آئینہ دوسرے کی کمزوریاں سارے جہان کو بیان نہیں کرتا. تو ایک مسلمان باپ اپنی اولاد کے لیے بھی آئینہ ہے. تو اس کو سب سے پہلے تو نصیحت کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے بچے کی کھچائی، بچے کو برا بھلا کہنا، بچے کے نقص بیان کرنا، اس سے گریز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں اپنے ہی بچوں کے ساتھ تو اس میں شفقت اور نرمی. صحیح بات یہ ہے ہم مقرر بہت اچھے ہیں، ہم خطیب بہت اچھے ہیں، ہم تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، ہم ابا اچھے نہیں ہیں. جب ہم اپنی اولاد سے بات کریں گے تو ہمیں غصہ آئے گا، اپنی بیگم سے بات کریں گے ہمیں غصہ آئے گا، اور ہم شاؤٹ بھی کریں گے، ہم اونچی آواز میں بھی بولیں گے، ہم بچے کو برے القاب سے بھی اس وقت کچھ کہہ دیں گے، اور کوئی منفی الفاظ بھی استعمال کریں گے. یہ ساری چیزیں اب کسی گھر کے اندر 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے لیے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دیکھیں گھروں کے اندر گفتگو کس طرح کی ہوتی ہے. اگر ہم پوری گفتگو کو ریکارڈ کریں تو آپ کے لیے حیرت ہوگی کہ یہ گھروں کے اندر بالکل ایسے ہوتا ہے. تو نصیحت کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ، اس میں مثبت پن پایا جاتا ہو. اگر کسی شخص کی کمزوری بھی ہے تو اس کو کمزوری کا احساس دلانے کی بجائے اس کو پر اعتماد بنانا ہے. ہم نے اس کمزوری کو تو ہم ختم کرنے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، مگر ہم اسی کمزوری کو اس کی بنیاد بنا رہے ہیں نصیحت کی بھی. تو پھر اس سے کسی پہلے ہی کمزور ہو اور اس کو آپ بہادر بنانے کے لیے اور ڈرانا شروع کر دیں تو وہ بچہ اور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دوسری بات میں نے کی الفاظ کا مناسب انتخاب اور چناؤ. تیسرا شفقت بھرا لہجہ جس کی طرف ہم ہر بار بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور حلیم مزاج تھے. تو ہمیں حلیم ہونا ہے، والدین کو سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے میں نے کس طرح سے حلم اور شفقت کا. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہم بیٹا کہہ کے اپنے بچوں کو بلانے کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بیٹا کہیں، پیار سے کہیں میرا پیارا بیٹا. اس طرح کا لفظ بھی ہمارے لیے گھروں کے اندر بولنا عمومی طور پہ نہیں ہے. ہم بچے کو نام کے ساتھ بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا جو ہے وہ نام کے ساتھ بھی بلا سکتا ہے، لیکن جتنی شفقت آپ کی طرف سے بچے کو محسوس ہوگی، جتنی نرمی محسوس ہوگی، بچہ اتنا ہی مضبوط کردار کا بنے گا. اور جتنی آپ کی طرف سے شدت محسوس ہوگی، یاد رکھیے بچہ اتنا ہی کمزور کردار کا ہوگا. صحیح. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے نصیحت کرنے کے انداز کے بارے میں آپ بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت عام پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے اور گفتگو کا کافی حصہ جو ہے وہ کور کر دیا. اس حوالے سے خاص طور پہ جو بات آپ نے کہی کہ ہم بچوں کو عموماً میرا بیٹا یا میری بیٹی کہہ کے نہیں مخاطب کرتے اپنے گھروں میں، تو واقعی یہ مسئلہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا انداز ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے واضح طور پر کہ آپ جو ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اس نصیحت سے پہلے آپ جو لفظ استعمال کریں اے بیٹے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اس میں جہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کا آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے تو اس میں یا بنیہ کے لفظ ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یا اپنے دیگر بیٹوں کے حوالے سے، وہاں پہ بھی میرے بیٹو، میرے بیٹے. تو یہ جب ہم ایک آنرشپ دیں گے نا بچوں کو کہ میرا آپ کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے، یہ خاص جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ جو اخلاص کی بات ہے نا کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا تو اخلاص آپ کے ساتھ ہے. میں اس تمام جو کوشش ہے میں آپ کو ہدایت کے راستے کے اوپر لا کرنے کی جو کر رہا ہوں، اس کا صرف مقصد کیا ہے، آپ کی محبت میں حریص ہوں کہ آپ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ کسی عیب میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ کا جو عیب ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عیب صرف تنہا آپ کا عیب نہیں رہے گا، اس برائی کی گرد جو ہے وہ مجھ تک بھی پہنچے گی. تو جب ہم اس اسٹریٹجی کے ساتھ بچے کو کہ دیکھیں آپ کی ایک شان ہے، آپ کے باپ کی شان ہے، آپ کی ماں کی عزت ہے، آپ کے باپ کی عزت ہے، تو آپ اگر یہ کام اس طرح کا کوئی فعل کریں گے تو بیٹے وہ تنہا آپ کا فعل نہیں ہوگا، بیٹی وہ تنہا آپ کا
فیل نہیں ہوگا. تو وہاں پہ ہم کونسلنگ کا جو انداز ہے بچوں کو سمجھانے کا جو انداز ہے وہ طریقہ کار ہمیں وہی اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے محبت بھرا لہجہ ہو اور شیریں الفاظ ہوں, اور جب وہ آپ کہہ لیں کہ شوگر کوٹڈ کر کے وہی بات اگر ان کو کہی جائے گی تو اس کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ اچھی نظر آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ بچوں کو ہم سپیس دیں, لیکن اگر وہی ہم اگریسو موڈ میں جا کر اور ان کی شکایت سن کر ایک بچے کی یا کسی دوسرے نے ان کی لگائی ہے اور فوراً بچوں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں اور ان کی تضحیک اور تحقیر کرنی شروع کر دیں تو بچہ کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا, وہ ہماری بات نہیں سنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کو اپنے قریب کیا ہے, ان کو سمجھانے کے لیے بھی قریب کیا ہے. اس میں آپ جو ہے اپنے نواسوں کا حال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ امام حسن حسین کو کوئی بات بتانی ہے کرنی ہے تو وہاں پہ پہلے آپ نے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے, پھر اس کے بعد بات کی ہے. حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ بچے تو جنت کی تتلیاں ہیں, یعنی اتنی خوبصورت یہ تشبیہ دے کر بچوں کو جو ہے وہ بتایا کہ ایک تتلی جو ہے وہ کس طرح سے انسپائر کرتی ہے ہمیں, اس کے رنگ کتنے خوشنما لگتے ہیں. اسی طرح بچوں کی شرارتیں جو ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں, ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اشخاص جو ہیں وہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں, وہ بھی فرحت محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اگر ان شرارتوں کے اوپر ان کی کوئی تادیب کرنی ہے, ان کو کوئی منع کرنا ہے تو وہ احسن انداز ہو, جسے ہم کہتے ہیں موعظہ حسنہ ہو, اور پھر اس چیز کو ہم اپنے گھروں میں کس طرح سے کریں کہ یہ ایک رویہ ہے جو بچوں کے ساتھ ہے. دوسرا رویہ ہے کہ جو ہمارا باہمی دیگر افراد خانہ کے ساتھ ہے. اگر ہم دیگر افراد خانہ کو بھی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, ہم اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے سخت رویہ استعمال کر رہے ہیں, اس کے ساتھ گالی گلوچ یا اس کو تضحیک والے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اپنی والد یا اپنی والدہ کو ڈس آن کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے ہیں, تو بچہ وہ چیزیں ساری آبزرو کر رہا ہے. اور پھر جس لیول پہ جا کے ہم بچے کو کہنا شروع ہوں گے تو بچے کے سامنے میرا ماڈل کچھ اور تھا اور میرے لفظ کچھ اور ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے الفاظ میں اور اپنے ماڈل میں ان دونوں میں تطبیق جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی الفاظ بھی اسی چیز کے منعکس کریں جو میرے کردار میں موجود ہے. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی لیکن بہت مختصراً کیونکہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. آپ نے بات کی کہ 7 سال کی عمر تک بچے کی جو ایک شخصیت ہے اور کردار سازی ہے کافی حد تک مکمل ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر 7 سال تک والدین وہ وقت ضائع کر چکے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب وقت گزر چکا ہے, پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت گزرتا ضرور ہے مگر مکمل وقت کبھی نہیں گزرتا. جب تک انسان زندہ ہے انسان سیکھتا ہے, اور اپنی کردار سیکھنے کی ڈیفینیشن ہی یہ کی جاتی ہے کہ کردار میں تبدیلی کو سکھلائی یا تعلم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی عمل پورے کا پورا جو ہے وہ فرد کی کرداری تبدیلیوں کے لیے ہے. تو وقت نہیں گزرا ہوتا. جب بھی کوئی والدین احساس کر لیں, آج سے احساس کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے یہ سارے معاملات کر کے تو بچے کی کمزوریوں کو ہم نے امپروو کرنا ہے, تو یہ آپ کو ایک بڑا ویزیبل قسم کا تبدیلی جو ہے وہ واقعہ ہوتی نظر آئے گی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو توفیق دے دی ہو خیر کی طرف رجوع کرنے کی, تو لوگوں نے ہر عمر میں رجوع کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسی ماحول اور اسی سوچ کے مطابق اپنے کردار کو بھی بدل لیا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو سال فکر اور سال سمت کی طرف ان کا رخ پھیر دیتے ہیں تو یقینی طور پہ بڑی عمر میں یعنی بالغ ہونے کے بعد یا 7 سال کی عمر کے بعد بچے کی لرننگ کیپیسٹی ایک اور ڈھنگ سے بڑھتی ہے. اس لیے کہ جو 7 سال کا اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے تجزیے اور تحلیل کی اہلیت اسے اس کی 7 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ ریورس تھنکنگ بھی کر سکتا ہے. تو اس عمر میں آ کے لرننگ کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے. تو اگر اسکول, میڈیا اور والدین اور مسجد یہ چاروں اگر بچے کے لیے معاون ہوں اور اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت معاشرہ بھی تعمیر ہو سکتا ہے اور ایک خوبصورت فرد بھی بن سکتا ہے. صحیح, آپ نے 4 عناصر کی نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب نے. سیدہ سعدیہ صاحبہ میں چاہوں گی مختصراً آپ اگر چاروں عناصر پہ ایک 2 جملے میں روشنی ڈال دیں. دیکھیے جو 7 سال کی ایج کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ بنیاد رکھی گئی ہے
کہ جس کے اوپر بچے کی آگے جا کے شخصیت کی تعمیر ہونی ہے، اور جس قدر مضبوط وہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کے جو جتنے بھی لوازمات اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، یعنی ماحول گھر کا ہم نے کیسے دے دیا، اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کیسے ہے، تو ہم کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ جو ہے وہ شاید نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر مسجد یا مذہب کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے کیسا ربط جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ ایلیمنٹ ہم تمام ماں باپ کی نظروں سے جو ہے وہ اوجھل رہتا ہے۔ تو اگرچہ جو تربیت ہے نا فرد کی، وہ ایک ارتقاء ہے، اور اس ارتقاء کی سب سے اہم چیز، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے فارسی کے شعر کے ذریعے سے بھی بتائی تھی، کہ خشت اول جو ہے وہ اس کے بچپن سے جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، اور اگر وہی صحیح رکھی گئی ہے تو پھر عمارت جو ہے وہ بھی درست سمت میں جو ہے وہ جائے گی۔ تو اس لیے انالیسس کرنا اور اپنے ماحول سے سیکھنا جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا، کیونکہ بچہ زیادہ تر جو 6-7 سال تک کی ایج ہے وہ زیادہ انٹریکٹ ہے اپنے ہی گھر کے ماحول کے ساتھ زیادہ، لیکن اب چونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہ بچے کو 2.5-3 سال کا تھا تو ہم نے اس کو اسکولوں کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اسے دیگر اداروں کے سپرد کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کمی اس کے اندر وہ رہ گئی ہے، ورنہ ادروائز جو 7 سال کے بعد وہ جو پہلا سسٹم تھا نا کہ بھی پہلی کلاس میں داخلہ ہونا ہے 7 سال کی عمر کے بعد، اس سے پہلے کیا لرننگ پروسیس جو ہے اس نے اپنی ماں سے، اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ جو ہے وہ رہ کر سیکھنا ہے، تو اب وہ کمی رہ جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ یا وہ اسکول جو ہے وہ کمی پوری کر دے گا، جبکہ وہ بھی وہ کمی پوری کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کا فوکس بچوں کو پوئمس یاد کروا دینا، بچوں کو کلرز کی پہچان دے دینا، باقی چیزیں بتا دینا، اس حد تک تو رہے گا، لیکن جو اخلاقی تربیت ہے شاید وہ موجود نہیں رہتی، تو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپان کی ایک میں ریسرچ پڑھ رہی تھی اس حوالے سے کہ وہاں پہ جو ابتدائی سٹیج ہے بچوں کی، وہاں پہ ان سکولز میں ان کو کوئی کریکولم نہیں پڑھایا جاتا، صرف ان کو آداب معاشرت وہ سکھائے جاتے ہیں، یعنی ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے تو آپ نے اپنے کلاس روم کو کیسے مینیج کرنا ہے، کلاس روم کی صفائی کیسے کرنی ہے، کون سی چیز آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے، روڈ سے آپ نے کیسے گزرنا ہے، سگنلز پہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، اور اگر گندگی سڑک کے اوپر ہے تو آپ نے کیسے اٹھانا ہے اس کو۔ تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کریکولم نہیں ہے۔ تو اگر یہی پہلو ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم ماں باپ جو ہیں بچے کی محبت میں ایسے نثار ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ جو ریپر ہے یہ آپ جا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیں، تو اگر ہم وہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ایسی ٹریننگز بچوں کو دیں، اور اس سے پتہ چلے گا اس کو کہ میں نے کلاس روم میں بھی گند نہیں بچانا، میں نے اپنے کمرے کی چیزیں آرگنائز کر کے رکھنی ہے۔ لیکن پہلی بات ہمیں خود اپنا نفس مارنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، اپنے وقت کی قربانی دینی ہے، اگر ہم اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل ایک مفید معاشرے کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین کرام، بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے آج ہم نے اہم گفتگو کی، اور اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو سب سے پہلی بات جو نکلتی ہے وہ یہ کہ آپ جو چیز اپنے بچے میں دیکھنے چاہتے ہیں اسی ڈھب پر اپنے کردار کو سنواریں، اور اس میں بہترین رہنمائی ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا سفر کٹ رہا ہے مگر ذمہ داریاں بہت، وقت ہے مختصر آج محنتیں ہو گر، کل ملے گا ثمر آج اپنے وقت کا، کل پہ ہوگا اثر، کام کاج نوکری روزگار بھی ہے اہم، لیکن آج نسل کے کل کا رکھنا ہوگا فہم، بینک بیلنس اور پراپرٹی کا سحر ہے سوار، بنگلے اور گاڑیاں، پیسہ اور کاروبار، اصل جائیداد تو نیک نام نسل ہے، آخرت میں کام آئے یہ تو ایسی فصل ہے، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد،